بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی یہ دوسری قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 68 اور پیج نمبر ہے 332 یعنی 332. اور ناظرین، مین ہیڈنگ ہے کعب بن اشرف کا قتل. اسی کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، یہ جو مین چیپٹر ہمارا چل رہا ہے، مین بیان چل رہا ہے، وہ ہے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں. ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی. ناظرین، سب ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے کعب بن اشرف کا قتل. یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشیر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبیر نے اپنی خدمات پیش کیں. اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے. کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا، تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو. اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے. کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے. محمد بن مسلمہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دیں. کعب نے کہا، میرے پاس کچھ رین رکھو. محمد بن مسلمہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا، تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں، کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا. یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے. البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے. ادھر ابو نائلہ نے بھی اس طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے، بھائی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے. کعب نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا. ابو نائلہ نے کہا، بھائی اس شخص، یعنی اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا، حضور کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لی ہے، ہماری راہ
ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا، میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ بیچیں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ ناظرین بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ بیان تھوڑا سا لمبا ہے۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لا جواب ہوگا، نہ ایسا گنبد